السلام علیکم دوستوں، نالج ود اسلام خوش آمدید دوستوں۔ 70 اور 80 کچرے میں جب ویمن رچرڈ کا ترتیب ہو رہا تھا، ایسے میں انہی کے ایک ساتھی کرکٹر گورڈن گریج بھی حریف بولر پر بجلی بن کر گرتے تھے اور کسی بھی بولر کے لیے ان سے اپنا دامن بچانا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ گورڈن گریج نے اپنی کتاب دا مین ان دا مڈل میں لکھا ہے کہ میرے لیے دنیا میں سب سے آسان چیز چھکے مارنا رہا ہے، رنز بنانے کا یہی سب سے آسان راستہ ہے۔ آخر گورڈن گریج میں ایسی کیا خوبی تھی جس نے انہیں نہ صرف کاؤنٹی کرکٹ بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ایک زبردست اوپننگ بیٹسمین کے طور پر شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ لیکن گورڈن گریج کے کیریئر کا تفصیلی جائزہ لینے سے قبل ان کی زندگی کے حالات کو دیکھنا ضروری ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچپن سے انہیں کن مشکلات اور تکالیف سے گزرنا پڑا۔ گورڈن گریج 1 مئی 1951 کو باربیڈوس کے گاؤں بلیک بیس میں پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ 12 سال کی عمر تک کتھبرٹ گورڈن لیون کے نام سے پروان چڑھ رہے تھے۔ ان کی والدہ نے باقاعدہ شادی نہیں کی۔ بعد ازاں ان کی والدہ ملازمت کے سلسلے میں انگلینڈ گئی، جہاں انہوں نے ایک بیکری میں کام کرنے کے دوران باربیڈوس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص گرینج سے شادی کر لی اور یوں کتھبرٹ گورڈن لیون کو گرینج کا نام مل گیا۔ گورڈن گریج کے لیے انگلینڈ کا سرد موسم پریشان کن تھا، لیکن اس سے زیادہ تکلیف کا سامنا انہیں الفریڈ سیکنڈری اسکول میں کرنا پڑا تھا، جہاں ان پر نسلی تعصب پر مبنی فکرے کسے جانا عام تھا۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑکے ان سے جھگڑتے تھے۔ گرینج نے کبھی بدلہ لینا چاہا تو اس مار پٹائی میں خود اپنی ہی ناک اور ہونٹ سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ گھر واپسی ہوتی تھی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب انہوں نے اسکول کو خیر باز کہہ دیا اور پوری توجہ کھیل پر مرکوز کر دی۔ گورڈن گریج کے لیے مالی مشکلات کے سبب کرکٹ جاری رکھنا آسان نہ تھا اور یہ شوق سر دکھانے کی نظر ہو گیا۔ انہیں 12 پاؤنڈ فی ہفتہ کی ملازمت پر مجبور ہونا پڑا، جس میں انہیں کھاد کے بیج کی بھاری بھرکم بوریاں اپنے کندھے پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا پڑتی۔ اس محنت و مزدوری سے جو وقت مل جاتا وہ چرچ میں گزارتے تھے۔ در حقیقت جب انہوں نے اسکول چھوڑا تو انہوں نے مذہب کی تبلیغ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ گورڈن گریج نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کرکٹر کے طور پر انہیں دریافت کرنے کے سلسلے میں امپشائر کے کوچ آرتھر آرٹل اور کمنٹیٹر جان آرٹ کے نام آتے ہیں۔ جب امپشائر کاؤنٹی نے انہیں ٹرائلز کے لیے بلایا تھا تو ریڈنگ سے ساؤتھ ہیمپٹن پہنچنے کا کرایہ بھی ان کے پاس نہ تھا اور یہ 4 پاؤنڈ جان آرٹ نے ادا کیے تھے۔ اپریل 1968 میں گورڈن گریج کو امپشائر کے گراؤنڈ سٹاف کا کنٹریکٹ مل گیا۔ ان کا کام صرف سینکڑ 11 کی طرف سے کھیلنا ہی نہیں تھا، بلکہ ساؤتھ ہیمپٹن کے گراؤنڈ کی سیٹوں پر رنگ کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ سن 1974 میں پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے دورے میں ڈیرک رابنس 11 کے خلاف ایسٹ بورن میں میچ کھیل رہی تھی۔ میچ سے ایک رات پہلے گورڈن گریج بیری رچرڈ کے ساتھ ڈنر پر گئے، جہاں انہوں نے معمول سے زیادہ شراب پی لی۔ جب وہ صبح اٹھے تو اس کے اثرات باقی تھے۔ گراؤنڈ پہنچے تو سر درد کی وجہ سے بیٹنگ مشکل تھی، اس لیے کپتان سے درخواست کی کہ انہیں اوپنر کی بجائے تیسرے نمبر پر بھیجا جائے، لیکن بیری رچرڈ کے جلد آؤٹ ہو جانے کی وجہ سے گریج کو میدان میں جانا ہی پڑ گیا۔ گورڈن گریج کا کہنا ہے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو میری حالت تھی اس میں میری وکٹ بھی جلد گر جائے گی۔ میں نے ہر گیند کو مارنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کون فاسٹ بولر اور کون سپنر، اور نہ ہی مجھے اپنا کوئی ایک خاص شاٹ بھی یاد ہے۔ لیکن جب میں ناٹ آؤٹ واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے کیریئر کا بہترین سکور 273 رنز بنا چکا ہوں۔ میں نے اس اننگز میں 13 چھکے اور 31 چوکے مارے۔ دراصل یہی وہ اننگز تھی جس نے ویسٹ انڈین ٹیم میں آنے کا میرا کیس مضبوط بنا دیا تھا۔ گریج انگلینڈ میں رہنے کی وجہ سے انگلینڈ کی نمائندگی کے اہل ہو چکے تھے، لیکن وہ ویسٹ انڈیز کی طرف سے کھیلنا چاہتے تھے۔ گورڈن گریج پہلی بار ویسٹ انڈین ٹیم میں شامل ہوئے تو انڈیا کا دورہ ان کے لیے دلچسپ تجربہ تھا۔ وہ کہتے ہیں ٹیم کے ان کھلاڑیوں کے لیے یہ دھچکا تھا جو پہلی بار انڈیا کا دورہ کر رہے تھے۔ وہاں کئی لوگ ہمیں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ہم کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ ممبئی میں ہوٹل سے باہر نکلنا محال تھا، کیونکہ وہاں بکاریوں کی بڑی تعداد کھلاڑیوں کے منتظر رہتی تھی جو انہیں دیکھتے ہی پیسے مانگنے لگ جاتے۔ میں نے ممبئی شہر میں بہت غربت دیکھی تھی۔ گورڈن گریج اور ویمن رچرڈ ہم عصر کرکٹر تھے۔ دونوں کا ٹیسٹ کیریئر ایک ہی ٹیسٹ میچ میں شروع ہوا تھا۔ ویمن رچرڈ کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ وہ جدید کرکٹ کے دور کے سب سے بڑے بیٹسمین ہیں۔ ویمن رچرڈ نے 121 ٹیسٹ میچوں میں 24 سینچریوں کی مدد سے 8540 رنز بنائے۔ ون ڈے انٹرنیشنل میں ان کی سینچری کی تعداد 11، جبکہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں یہ تعداد 114 ہے۔ گورڈن گریج نے 108 ٹیسٹ کھیلے اور 19 سینچریوں کی مدد سے 7558 رن سکور کیے۔ ون ڈے انٹرنیشنل میں انہوں نے 11 سینچریاں سکور کی۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں وہ 92 سینچریاں بنانے میں کامیاب رہے۔ اتفاق سے دونوں کرکٹرز کو سر کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے سابق فاسٹ بولر مائیکل ہولڈنگ کا کہنا ہے کہ گورڈن گریج کے مقام سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ اگر سر آئزک ویمن رچرڈ نہ ہوتے
تو دنیا سر گورڈن گرینج کا ہی ذکر کر رہی ہوتی۔